नाज़रीन, इस वक्त की सबसे खौफनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजराइल की फौज गजा के अंदर एडवांस कर गई है। बहुत ही अफसोसनाक खबर और बहुत ही भयानक खबर इस वक्त सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट इस वक्त इलाकाई जंग की तरफ एक बार फिर जा चुका है और इस वक्त इजरायली फौज जो है वो एडवांस कर गई है। इजरायली टैंक्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर, गाड़ियां बहुत बड़ी तादाद के अंदर और भारी नंबर्स के अंदर फौज, यानी हजारों की तादाद के अंदर फौज वो गजा के अंदर जो है वो एडवांस कर गई है। साथ भयानक बमबारी जो है वो इस वक्त की जा रही है, यानी लार्ज स्केल ऑपरेशन का, फुल स्केल ऑपरेशन का जो है वो आगाज हो चुका है। और ट्रंप के फौरी बाद इस ऑपरेशन का आगाज किया गया था। ट्रंप के फौरी बाद जो है इजरायली फौज गजा के अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि पिछले 12-14 घंटों के अंदर इजराइल यानी फौज तो दाखिल हो गई थी और इनिशियली उन्होंने चंद मीटर जो है वो एडवांस भी किया था, बमबारी भी शदीद हुई, लेकिन फिर इजराइल की जो एडवांसमेंट है वो रुक गई, यानी इजरायली फौज दाखिल हुई और वहीं पर वो रुक गई। पिछले 14-18-20 घंटे इसी तरह से गुजरे हैं। अब वो इजरायली फौज रुकी क्यों ये तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल अब इजरायली फौज जो है, यानी जिस ऑपरेशन का आगाज ट्रंप के जाने के फौरी बाद शुरू हुआ था, अब उसकी बाकायदा इंप्लीमेंटेशन इस वक्त शुरू हो गई है। यानी इजरायली फौज जो है वो बॉर्डर से आगे अंदर एडवांस करना शुरू हो गई है, नॉर्थ से भी, सेंटर से भी, साउथ से भी, तमाम तरफ से। और शदीद तरीन बमबारी इस वक्त की जा रही है, भयानक तरीन बमबारी, यानी कि आप कह लें कि वर्ल्ड वॉर लेवल की जो बमबारी है इस वक्त वहां पर की जा रही है। और इजराइल की तरफ से ये फाइनल अटेम्प्ट है गजा को ऑक्यूपाई करने की कंप्लीटली। और इससे पहले इजराइल बहुत सारी अटेम्प्ट्स कर चुका है, ये पहली अटेम्प्ट नहीं है, ये इजराइल से पहले अपना पूरा जोर लगा चुका है। दुनिया के वो तमाम बॉम्ब जो प्रोहिबिटेड हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं। दुनिया के हर ज़ाब्ते उसूल इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर जो है वो तोड़ा जा चुका है। खाना पानी एक बतौर वेपन जो है इस्तेमाल किए जा चुके हैं कि यानी आप देखें कि अगर इजरायली फौज आगे नहीं भी बढ़ रही तो खाना बंद है, तो खाना बंद होने के नतीजे में भी लोग मर रहे हैं। तो एक एक दिन जो है वो फलस्तीनियों ने इस तरह से लड़ा है और इजराइल ने इससे पहले कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब उसकी जानिब से ये फाइनल अटेम्प्ट है गजा को ऑक्यूपाई करने की। और हालांकि यहाँ पर मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, एड की बात की जा रही थी, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा है और गजा को ये सब मिला है। $4 ट्रिलियन उनके अपने लोगों ने, फलस्तीनी भी अरब्स हैं तो उनके अरब्स ने, ठीक है, फलस्तीनी भी तो अरब्स है ना, तो उनके जो वारिस हैं उन्होंने $4 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका को दिए हैं। आज उसका नतीजा गजा को ये भुगतना पड़ रहा है। वही अमेरिकी बॉम्ब्स, वही अमेरिकी जहाज, वही अमेरिकी टैंक्स, वही उनकी व्हीकल्स, वही उनकी इकोनॉमिक एड, वही उनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट, उसके साथ जो वो गजा के ऊपर ये जुल्म की एक नई दास्तान जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। और बात यह है नाज़रीन कि हमेशा तो फलस्तीनियों ने मजलूम नहीं रहना, ताक़यामत तो उन्होंने मजलूम नहीं रहना। ये जो मुसीबत है ये किसी के ऊपर भी आ सकती है। आज का मजलूम कल का भी कोई मजलूम तो नहीं रहने वाला, उनको निजात हासिल होगी, कहीं ना कहीं से तो उनको मदद हासिल होगी और वो इस जुल्म से जब वो छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मजलूम जहां भी हो उसकी जब वो सपोर्ट की जाए, क्योंकि मजलूम कल को कोई भी हो सकता है। ताकतवर के नरगे के अंदर कोई भी कौम आ सकती है। तो आज अगर फलस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा हुआ जा रहा तो आप अगली किसी जुल्म की राह हमवार कर रहे हैं, आप किसी और ताकतवर के लिए राह हमवार कर रहे हैं कि वो किसी और को अपने नरगे के अंदर जो लेगा। तो इसलिए ये सब की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहां पर फलस्तीनियों को तनहा छोड़ दिया गया है। ये कहने में कोई यार नहीं है कि फलस्तीनियों की किसी ने कोई मदद नहीं की, फलस्तीनियों को लावारिस छोड़ दिया गया है। फलस्तीनियों को बचाने में किसी ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, सिवाय स्टेटमेंट्स के, सिवाय कंडेमनेशन के कोई किरदार अदा नहीं किया गया। मिडिल ईस्ट ने बहुत बेहिसी दिखाई है, बहुत बेबसी दिखाई है। यही अरब्स थे और जिन्होंने दुनिया के ऊपर हुकूमत की, सल्तनत कायम की, दुनिया को मोरालिटी सिखाई और हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए। एक रिवायत है और उनके पास ऊपर वाले का बहुत बड़ा मिशन भी था, इन्हीं की जिम्मेदारी थी और मजलूमों के साथ खड़ा होने की सबसे बड़ी तलकीन जो है उनको की गई। तो ये वही अरब्स हैं, उनके अपने लोग हैं। उसी रीजन के अंदर एक तारीख तरीन और सियात तरीन दौर है और जुल्म की दास्तानें हैं जो सुनी भी नहीं जा सकती, ना देखी जा सकती हैं, ना बयान की जा सकती हैं, ना बर्दाश्त की जा सकती हैं, वो इस वक्त हो रही हैं। और ये नॉर्मलाइज हो चुका है। ये जुल्म जो है वो इतना हुआ है कि ये नॉर्मलाइज हो चुका है। अब लोग ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते क्योंकि रोज़ 100-200 फ़लस्तीनी मर रहे हैं, तो ये रोज़ाना की एक खबर बन चुकी है। फ़लस्तीनी अब दुनिया के लिए महज खबर बन चुके हैं, महज नंबर्स बन चुके हैं और दुनिया ये समझती है कि ये बस फ़लस्तीनियों ही का मसला है,
फलस्तीनियों का कोई ना कोई कसूर होगा, इसलिए उनके ऊपर ये मुसीबत आई है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मिडिल ईस्ट ने बुज़दिली दिखाई है, बहुत बड़ी बुज़दिली दिखाई है, और ऐसा लगता है कि बहुत ये डरे हुए हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर इन्होंने कुछ छोटा सा भी इकदाम उठाया तो इनकी गवर्नमेंट्स कायम नहीं रहेंगी और वो गिर जाएंगी। बहुत ज्यादा अगली सतह के पर ये डरे हुए हैं, वगरना दुनिया में कौन ऐसा है जो $4 ट्रिलियन देकर ये ऐसा मसला भी एक हल नहीं करवा सके। सीज फायर है ना, सारी दुनिया डिमांड कर रही है, वो भी आप नहीं करवा सके। तो जैसे बहुत डरे हुए और बहुत इनकी जानिब से बुज़दिली दिखाई गई है। आप जरा देखिए कि अगर ये स्टैंड लेते, अगर ये और इन्वेस्टमेंट इनके पास सबसे बड़ा लेवरेज था, अगर ये थोड़ा सा भी स्टैंड लेते तो इजराइल को ये कभी करने की जरूरत नहीं मिलती। आप देखिए इजराइल हारा हुआ है अस्करी तौर पर, वो कोई काम 19 महीने हो चुके हैं, इजराइल को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो यहां की बुज़दिली की वजह से, इधर से चूंकि कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए गए, तो इसलिए मतलब दुनिया ने मौका दिया है कि भेड़िया बार बार आकर बकरियों के रेवड़ के ऊपर जब वो हमला करे, यानी दरमियान में मुदाखलत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बकरियां आगे से रेजिस्ट कर रही हैं, और ये मौजूदा है कि बकरियां भेड़ियों को रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन दुनिया बार बार भेड़ियों को मौका दे रही है कि वो आए और बकरियों को उनके ऊपर जब वो हमला करें। तो ये बकरियां नहीं हार रही हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर जो मुदाखलत नहीं कर रहे, जिनकी जिम्मेदारी थी प्रोटेक्शन की, वो असल में हार रहे हैं। और देखिए कि जो अरब इजलास हुआ है, उस अरब इजलास ने मुझे लगता है कि ज्यादा ग्रीन लाइट दी है इजराइल को। वो किस अंदाज में कि अरब इजलास ने क्या किया है, यानी आप इकट्ठे हो रहे हैं, आपके तमाम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं और आप शो ऑफ पावर कर रहे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाजें लगाई। तो इजराइल ने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये अरब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये सारे मिडिल ईस्ट के मालिक मिलकर, ये सारी इस्लामी दुनिया मिलकर ये क्या कर सकते हैं। अरब लीग से मुराद है सारी इस्लामी दुनिया, क्योंकि इस्लामी दुनिया के लीडर वही हैं, उनके पीछे ही सारे ममालिक चलते हैं ना। तो उन्होंने देख लिया कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाजें लगा सकते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है तो वो अमेरिका है, बरतानिया है, बस यही है, और वही तो हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं और कंडेमनेशन कर सकते हैं। तो इस चीज ने मुझे लगता है कि इजराइल को, और बहुत सारे लोग इस पर बात कर भी रहे हैं, इस चीज ने जब इजराइल को ज्यादा ग्रीन लाइट दी है कि उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये क्या कर लेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा ये इजलास ना होता तो शायद इजराइल देखता रहता कि पता नहीं अब ये इकट्ठे होंगे तो क्या कर लेंगे। तो उसने देखा कि प्रैक्टिकली ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनका यही है स्टेटमेंट जारी कर दो, कंडेमनेशन कर दो, बस इतना ही है। बराए मेहरबानी जनाब आप ऐसा कर लें, हम चाहते हैं कि आप मेहरबानी करें, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और जैसे ट्रंप का जो दौरा है उसके फौरी बाद हमला हुआ, क्योंकि इजराइल ने वहां भी कैलकुलेट किया कि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट्स देकर ट्रंप ने उसके बाद भी इजराइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन लाइट है। यह जरूरी नहीं है कि अमेरिकन ने कहा हो कि जाकर गजा के ऊपर ये एक्सपेंशन कर दो। भाई इतनी इन्वेस्टमेंट दी जा रही हैं और बात सबको पता है कि गजा का सीज फायर करवाना है, उसके बावजूद अगर ट्रंप ने नहीं प्रेशर उधर डाला तो इसका मतलब कि अरब्स फेल हुए ट्रंप को प्रेशराइज करने में, कन्विंस करने में और अपनी लेवरेज इस्तेमाल करने में। तो इन दो चीजों को इजराइल ने कैलकुलेट किया है। पहले आप देखिए फौरन ट्रंप के बाद फौज दाखिल हो गई, रुकी, अरब इजलास हुआ, उसके बाद अब उन्होंने मजीद एडवांस कर, दोनों चीजों को उन्होंने देख लिया कि ये दुनिया ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है। और इजराइल का यही तरीकाकार है, वो एक चीज करता है फिर दुनिया का रिएक्शन कैलकुलेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया कहां तक पहुंची है। तो दुनिया बेहिसी और बेबसी के आखिरी कोने तक पहुंच चुकी है और सिर्फ कंडेमनेशन है। इजराइल को कंडेमनेशंस नहीं रोक सकती हैं, इजराइल को हाथ रोकेगा आगे बढ़कर, अब ताकत का इस्तेमाल करेंगे और जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक नई जुल्म की लहर, ये सबके मुंह के ऊपर चपेट है, खासकर मिडिल ईस्ट के मुंह के ऊपर चपेट है। ये उनकी तजलील और ह्यूमिलिएशन है, ये उनकी जो वो ह्यूमिलिएशन है कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो सुबह शाम सीज फायर कर रहे हैं ना, तो इजराइल ने मजीद हमले कर दिए हैं, एग्रेशन और जुल्म बढ़ा दिया है। तो ये उनके मुंह के सबके ऊपर चपेट है कि तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, जाओ जो तुमने जो करना है कर लो, हम तो आगे। यानी एक जेनोसाइड है, सबको पता है ये हो रही है, सबको पता है बच्चे मर रहे हैं, सबको पता है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है कि 5 लाख फिलिस्तीनी जो वो जानों से जा सकते हैं भूख की वजह से। उस गजा में जहां पर कुछ भी नहीं बचा है, इजराइल मजीद बमबारी कर रहा है। तो सबके मुंह के ऊपर चपेट है या नहीं है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी नाज़रीन, जब ट्रंप मिडिल ईस्ट को लीव कर रहा है विद नो डील। आप जरा नोट तो करें, 19 महीने हो चुके हैं
اور ٹرمپ مڈل ایسٹ آ رہا ہے اور سب سے بڑی توقعات یہ ہے کہ وہ سیز فائر کی طرف معاملہ جائے گا اور وہ مڈل ایسٹ کو لیو کر رہا ہے ود نو ڈیل. تو یہ بالکل میرے حساب سے یہ واضح تھا کہ یہ معاملہ یہی ہونے جا رہا ہے کہ کس کا انتظار کرنا تھا. بچے مر رہے ہیں وہاں پر, لوگ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ وہاں پر مر چکا ہے. تو اگر مڈل ایسٹ میں آ کر ٹرمپ یہاں پر کھڑے ہو کر اناؤنس نہیں کر رہا تو انتظار کس چیز کا کرنا تھا. تو یہ واضح تھا کہ وہ معاملہ سیز فائر کی طرف نہیں جا رہا اور اسرائیل تو ساتھ ساتھ دھمکیاں لگا رہا تھا. تو وہ یہ بالکل ٹرمپ جب گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بالکل واضح تھا کہ اسی طرف جا رہا ہے. اور دیکھیے فلسطینیوں کے ساتھ بٹریل ہو گیا ہے, فلسطینیوں کو دھوکہ دیا گیا ہے, بٹریل ہوا ہے ان کے ساتھ, اور یہ بڑی تلخ بات ہے اور یہ آگے بہت ساری تلخیاں کریٹ کرے گی مڈل ایسٹ کے اندر. مڈل ایسٹ کی ایک اور تاریخ ہے, مطلب بٹریل کی وہاں بہت بڑی تاریخ ہے مڈل ایسٹ کی. ویسے تو مسلمانوں کی بہت تلخ تاریخ ہے بٹریل, دھوکہ دینے کے حوالے سے, تو یہاں فلسطینیوں کے ساتھ بٹریل ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے امریکی قیدی کو رہا کیا گیا, امریکنز کی وجہ سے رہا نہیں کیا گیا. ادھر مڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے جس نے گارنٹی دی کہ آپ رہا کریں اور اس کے بعد سیز فائر ہوگا. تو یہ مڈل ایسٹ کے ملک کی گارنٹی کی وجہ سے رہائی ہوئی. آپ دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل نے پورا زور لگایا اور وہ اپنے قیدی واپس نہیں لا سکے, لیکن حماس نے مڈل ایسٹ کے ایک ملک کی ایشورنس کی وجہ سے, اس کی گارنٹی کی وجہ سے بندے کو چھوڑا. انہوں نے طاقت سے نہیں چھڑوایا, ان کی گارنٹی سے حماس نے چھوڑا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے اوپر یہ آپریشن جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ ایکسپینشن کیا ایکسپینشن ہے, مطلب آپ کہہ لیں کہ بھیڑیے پیچھے ہٹے اور دوبارہ پورے جو ہے نا آ کر اپنی طاقت کے ساتھ حملہ ور ہو گئے. اس سے پہلے وہ کئی بار حملہ ور ہو چکے ہیں, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ایسا, مطلب اسرائیل بار بار یہ تاثر دیتا ہے نا کہ اب وہ مزید فورس استعمال کریں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پہلے بھی پوری فورس کے ساتھ آئے ہیں, اب یہ ایک نئی لہر ہے جس میں اسی فورس کے ساتھ, جس میں پہلے بھی وہ آ چکے ہیں اسی فورس کے ساتھ. یعنی اگر 10 بھیڑی ہیں تو اب کی بار بھی 10 بھیڑی آ رہے ہیں دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ صرف دنیا کا یہاں پر فیلئر ہے کہ وہ مداخلت نہیں کر سکی. آپ دیکھیے نا کہ ایک غزہ کا جو ایک ایریا ہے اس میں اسرائیل 5 مرتبہ آپریشن کر چکا ہے. شجاع کے علاقے میں کوئی 10 مرتبہ اسرائیل نے آپریشن کیا ہے. اسی طرح رفح ہے, اسی طرح ساؤتھ ہے, اسی طرح نارتھ ہے. کتنی بار اسرائیلی فوج وہاں پر داخل ہوئی ہے. تو یہ ایکسپینشن وغیرہ کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو فوج ایک دفعہ پیچھے کی تھی اب وہ دوبارہ جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے. تو اب کی بار وہ اس کو فائنل اٹیمپٹ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار جو ہم داخل ہوئے ہیں تو غزہ کے اوپر مکمل قبضہ ہم کر لیں گے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس لیول کی ظلم اور بربریت وہاں پر شروع کی جا چکی ہے. اسرائیلی ملٹری وہیکلز ایڈوانس امid intense artillery shelling and air strike in southern Gaza. Israeli army says it has begun an intensive ground operation in the Gaza Strip. Israeli military vehicles are advancing in several areas north of Gaza Strip. نارتھ کے کئی علاقوں میں, پھر سینٹر میں, پھر ساؤتھ میں کئی اطراف سے اسرائیلی فوج جو وہ داخل ہے اور آگے ایڈوانس کر رہی ہے. The Israeli army says it has started a large scale ground operation in the Gaza Strip. بہت بڑی تعداد ہے, یہ 40, 50, 70 ہزار فوج ہو سکتی ہے. We have begun a ground operation in several areas inside the Gaza Strip as part of the Operation Gideon Chariots, and Israeli army announced the start of expanding its ground military operation in the Gaza Strip. Israeli tanks advance in northern and southern Gaza Strip. نارتھ ساؤتھ دونوں کے اندر اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 5 military units ready at the same time awaiting the signal. یعنی بہت بڑی تعداد کے اندر فوج داخل ہو گئی ہے اور پیچھے 5 یونٹس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں, اور وہ بھی فوری طور پر جب وہ کسی وقت ان کو آرڈر آئے گا تو وہ داخل ہو جائیں گے. تو یہ اسرائیل کی جانب سے فائنل اٹیمپٹ ہے. اور اگر میں آپ کو بتا دوں, اگر غزہ فال کر گیا تو یہ بھول جائے مڈل ایسٹ کہ یہاں پر کوئی پیس ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 19 مہینوں کے بعد 1 لاکھ بندہ مرنے کے بعد ابھی بھی کوئی ایکشن نہ لینا, تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب مسئلے کی جڑ ہی فلسطین ہے. یعنی کہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ فلسطینی مر جائیں گے سب, اس کے بعد مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا. اس کا مطلب تو یہی ہے, مطلب آپ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, ساتھ اب پیس کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک فلسطینی جو ہے وہ پیس کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو آپ امن تو چاہتے ہیں لیکن فلسطینیوں کو نہیں بچانا چاہتے ہیں.
جس کا مطلب فلسطینی ہی رکاوٹ ہے، تو فلسطینی ختم ہو جائیں گے تو اس کا بعد میں امن ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسا زخم ہوگا جس کو کبھی نہیں بھرا جا سکے گا۔ ایک چیز ہو جاتی ہے نا، پھر اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کی کوئی تلافی نہیں ہوگی، اور ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ یہاں پر انسٹیبلٹی، تباہی، جنگیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہاں پر ہونے والا ہے، اور بہت سارے مالک اس کے اندر ڈریگ ان ہو جائیں گے، اور ایک لمبی انسٹیبلٹی کا مڈل ایسٹ وہ چلا گیا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے فلسطینی مر جائیں گے تو اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا، یہاں پر ایک امن قائم ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ہی تلخ بات ہے، لیکن اب دیکھیے کہ اسی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے، اور یہ علاقائی جنگ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں تبدیلی علاقائی جنگ سے، جو ہم بار بار علاقائی جنگ کی بات کر رہے تھے کئی مہینوں سے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام ہوا ہے مجھے بتائیے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ وہ تو صرف باتیں تھی جو ہوا کے اندر تحلیل ہو گئی، چیزیں تو وہیں پر کھڑی ہیں۔ علاقائی جنگ کی وجہ یہ تھی کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا چاہتا ہے اسرائیل، تو وہ تو وہیں پر ہے، اور اسرائیل اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو درمیان میں تو باقی چیزیں تو باتیں تھیں جو ہوا کے اندر تحلیل ہو چکی ہیں اس وقت۔ اور اس وقت دیکھیے اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ کتنی تلخ بات ہے، یعنی وہ بندہ جو سمجھے ٹرمپ ہی ہے، وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ہے، جو سیز فائر کروا رہا ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، اور یعنی وہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی وہ تو ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے، اب ہم کیا کریں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی وہ بندہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور $4 ٹریلین آپ نے ان کو دیے ہیں، اور ان سے اتنی بات نہیں منوائی جا سکتی۔ اور اس وقت ایک نیا ڈرام بازی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جناب ایڈ داخل ہونے جا رہی ہے غزہ میں۔ The conditions on the ground in Gaza are extremely dangerous۔ یہ اسٹیو وٹکاف کا بھی انٹرویو ہوا ہے، یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، ادھر سے یہ خبر آئی ہے، ساتھ ہی اسٹیو وٹکاف کا یہ انٹرویو آیا ہے۔ We will send mobile kitchens in Gaza in addition to trucks loaded with flour, the Israeli said they will allow a large number of them to enter۔ اسٹیو وٹکاف کہہ رہا ہے کہ اسرائیلیوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایڈ جو ہے وہ داخل ہونے دیں گے۔ یہ لائن سنیے گا، We do not want to see a humanitarian crisis in Gaza and we will not allow it to happen under President Trump administration۔ ہم غزہ میں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کا دور ہے۔ یعنی ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی کرائسس پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، یعنی وہ ابھی بھی جو غزہ میں ہے اس کو کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہیں سمجھ رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسرائیلیوں نے کہا کہ وہ تو ایڈ داخل ہونے دیں گے۔ تو آپ کو یاد ہے جب یہ ٹرمپ کے فوری بعد یہ آپریشن شروع ہوا تو اسی دن ہم نے آپ کو بتایا کہ ایڈ داخل ہوگی غزہ میں، لیکن وہ ایڈ کیا ہوگی؟ وہ برائے نام ایڈ ہوگی۔ فلسطینیوں کو ایک علاقے میں ریسٹرکٹ کیا جائے گا، ڈسپلیس کیا جائے گا ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر، اور وہ کنسنٹریشن کیمپ جس طرح سے وہ جیلیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، بس ایک علاقے میں ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا، وہ جیل جیسا ہوگا۔ اور تھوڑی سی ایڈ، یعنی ابھی دیکھیں نا، ابھی پریشر آئے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے یہ سارا ظلم شروع کر دیا، پریشر آئے گا، تو اس پریشر کو تھوڑا سا ریلیز کرنے کے لیے جناب ہم تو ایڈ داخل کر رہے ہیں، بس یہ کیا جائے گا۔ اور وہ ایڈ مطلب بس برائے نام ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی ایسا لینا، بھئی اوپر سے بم گر رہے ہیں اور آپ احسان کر رہے ہیں کہ ہم ایڈ داخل کر رہے ہیں۔ اور ایک نیا منترا بھی دیکھا جا رہا ہے، Washington is exerting intense pressure on Netanyahu to accept the Witkoff proposal، یعنی کہ بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے نیتنیاہو کے اوپر کہ وہ اسٹیو وٹکاف کا پروپوزل جو ہے اس کو ایگری کر لے۔ اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے اسرائیل میں فالوئنگ امریکن پریشر ٹو ڈسٹریبیوٹ ایڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکن پریشر ہے، مطلب کون سا امریکن پریشر؟ تو یہی عربوں کو اب ٹرمپ کا منترا کیا ہے؟ میرے تو نیتنیاہو سے بات ہی نہیں ہو رہی، میں تو نیتنیاہو سے پوچھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے تو نیتنیاہو سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور میں تو بس خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ جب دلچسپی کھو چکا ہے نیتنیاہو کے ساتھ، اور ابھی خبر کہ بڑا پریشر آ رہا ہے جناب نیتنیاہو کے اوپر، یہ پریشر آ رہا ہے کہ اس نے ایکسپینڈ کر دیا ہے، یہ جناب اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ مجھے عربز نے کہا پلیز سر فلسطینیوں کو بچا لیجئے، یہ $4 ٹریلین اس نے اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد کہا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک اس وقت خبر ہے۔ اور ایک اور اس کا اینگل یہ ہے کہ اس سے 1 گھنٹہ قبل، یعنی یہ آپریشن شروع ہونے سے 1 گھنٹہ قبل یہ خبر آئی، اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ امریکہ اور ایران کی نیوکلیر کے حوالے سے جو ٹاکس ہیں اس کا فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ معاہدے تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ان کا آپس میں معاہدہ ہو،
تو یہ فساد برپا کرنا بھی مقصد تھا، غزہ میں تو قبضہ کرنا بھی مقصد تھا، ساتھ ایران والا معاملہ بھی ہے۔ تو جو ہی یہ خبر آئی ہے کہ اگلا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اس کی ڈیٹ طے پا گئی ہے، یعنی معاملات اس کا مطلب اچھے ہو گئے ہیں، تو یہ فساد جب یہاں پر برپا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطر کے فارن منسٹر ہیں وہ اس وقت ایران پہنچے ہیں، اور عمان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی ایران پہنچے ہیں، اور ایران، عمان اور قطر کے فارن منسٹر ان کی جوائنٹ میٹنگ بھی اس وقت ہوئی ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں اس وقت ہنگامہ خیز صورتحال ہے، اور آپ کہہ لیں کہ دوبارہ سے معاملہ جو علاقائی جنگ کی طرف چلا گیا ہے۔ لیکن جب آپ ٹرمپ کو اپنے گھر بلا کر $4 ٹریلین دے کر نہیں روک سکے، تو اب مطلب آپ اسرائیل کو کیسے روکیں گے؟ اور اسرائیل کا گھمنڈ یہی ہے کہ اس کے پاس جنگی طیارے ہیں، امریکہ اس کے ساتھ ہے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو روک سکتی ہے؟ یہی ان کا اصل گھمنڈ ہے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ ابھی تک جی نہیں بھرا اس جینوسائیڈ سے، اور شاید ابھی مزید فلسطینیوں کو مرنا ہوگا دنیا کا ضمیر جاگنے کے لیے، دنیا کو کوئی پریکٹیکل سٹیپ لینے کے لیے ابھی مزید جو ہے فلسطینیوں کو جو ہے وہاں پر مرنا ہوگا۔ اور یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سیاہ ترین دور ہے انسانیت کا، سیاہ ترین دور ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق نو میڈیکل سپلائز، اس وقت مطلب کوئی میڈیکل سپلائی نہیں ہے غزہ میں، اینڈ پیپل آر لیفٹ ٹو ڈائی، ٹھیک ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ صبح سے اس آپریشن شروع ہونے سے پہلے 120 فلسطینی آدمی شہید ہوئے ہیں، اور کل 153 ہوئے تھے، اور 459 زخمی ہوئے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ صرف روز نمبرز تک رہ گئے، 120 فلسطینی آج مارے گئے، 153 کل مارے گئے، صبح اور خبر آئے گی کہ 200 آج مارے گئے۔ تو یہ فلسطینی ہمارے لیے محض خبر رہ گئے ہیں اور محض نمبرز رہ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اسرائیل کے اس آپریشن کے جواب میں غزہ نے راکٹس فائر کیے ہیں، سینٹرل غزہ سے یہ راکٹس فائر ہوئے ہیں، اور یہ راکٹ جو ہے وہ جواب ہے ان سب کو جو اس وقت بزدلی دکھا رہے ہیں، اور غزہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتنی شہادتیں دے کر بھی اسرائیل کے اوپر راکٹس فائر کر رہے ہیں، اور آپ ڈپلومیٹک انداز کے اندر بھی نہیں روک پا رہے ہیں۔ تو مطلب مڈل ایسٹ میں جناب پیس اور جناب پراسپیرٹی کیسے ہوگی مجھے بتائیے؟ ٹھیک ہے، یہ سب منصوبے کچھ بھی کامیاب یہاں پر نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں چلنے والا، پریکٹیکل ہے ہی نہیں۔ پہلے ایک منصوبے بنے تھے نا کہ یہاں سے جنوبی ایشیا سے یورپ کنیکٹ ہوگا اور مڈل ایسٹ سے گزرے گا اور بڑا کچھ ہوگا، کدھر گیا وہ؟ تو یہ بھی جسٹ بلون اپ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سب جو ہے وہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فلسطینیوں کا مسئلہ حل کروانا بہت ضروری تھا، غزہ کا سیز فائر سب سے پہلے ضروری تھا، لیکن نہیں کروایا گیا۔ تو کوئی یہاں پر آپ کہہ لیں کہ منصوبے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ رائے ضرور آگاہ کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔